بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے آپ سب؟ آج ہم پڑھنے والے ہیں وہ ستم غزہ ایپیسوڈ 9۔ از قلم نادیہ شاہ۔ افتتاحی تقریب سے پہلے یہاں پارٹی ارینج کی گئی تھی۔ لائٹس، ڈرنکس اور غباروں کے درمیان طرح طرح کے لوگ پھر رہے تھے۔ ہر ایک کی لک آج آفس ورکر سے ذرا ہٹ گئی تھی۔ کہیں مسکراہٹیں تو کہیں گلاس ٹکرانے کی آوازیں، کہیں ایک دوسرے کو دیکھ کر حسد کرتی زبانیں۔ کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو بھوک کو فروغ دے رہی تھی۔ شاہویر بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس، بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے کلین شیو کے ساتھ آج کافی اچھا لگ رہا تھا۔ ارشمان ملک نیوی بلو کلر کے 3 پیس میں کسی سلطنت کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ میں آج تمہارے لیے بہت خوش ہوں۔ شاہویر کی بات پر ارشمان نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا۔ میرے لیے نہیں، ہمارے لیے، اس نے اطلاع میں اضافہ کیا تھا۔ شاہویر ہلکا سا مسکرایا۔ ارشمان کو یاد بھی نہیں تھا کہ اس نے شاہویر کو آخری بار مسکراتے ہوئے کب دیکھا تھا۔ میں اس فیکٹری کی نہیں، اس آنے والے وقت کی بات کر رہا ہوں۔ اب مسکرانے کی باری ارشمان کی تھی اور غلطی پر پچھتانے کی بھی۔ تم نے یہ پارٹی یقیناً اسے پرپوز کرنے کے لیے رکھی ہے نا؟ شاہویر اس کا بچپن کا دوست تھا، اسے سر تپیر وہ اچھے سے جانتا تھا۔ ہاں، میں اسے یہاں سب کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ وہ صرف ایک ورکر نہیں ہے، وہ میرے لیے کوئی اور درجہ اختیار کر چکی ہے۔ گردن نیچے کیے وہ پرمسرور سا مسکرایا، آنکھوں میں بجلی کی سی چمک اتر رہی تھی۔ ویسے ہیں کہاں بھابھی صاحبہ؟ ارشمان نے بے اختیار نگاہ ادھر ادھر دوڑائی۔ وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ زینب ایسی پارٹیز میں کہاں شرکت کرتی تھی؟ یہ تو ارشمان صاحب نے الاف کے کان بھر بھر کر بھر دیے تھے اور اس کی ضد پر وہ آنے پر راضی ہو گئی۔ اسی لمحے اسٹیج پر پرفارمنس کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ لوگ آتے اور ملک انڈسٹریز کے لیے چند لائنز میں اپنی دلچسپی، پیار اور جذبات کا اظہار کر کے چلے جاتے۔ ارشمان کی نگاہیں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ دل ہر شے سے بیزار تھا۔ تبھی دروازے میں ایک سایہ سا نظر آیا۔ ارشمان کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ تیزی سے اٹھا اور کوٹ کے بٹن درست کیے۔ وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بلیک عبایا میں تھی۔ کوئی جسم کی نمائش نہیں، کوئی میک اپ، کوئی مہنگا لباس نہیں۔ اس حلیے میں بھی وہ تقریباً پارٹی کی ساری خوبصورتی کو مات دے رہی تھی۔ ارشمان بے اختیار اس کی طرف بڑھا۔ شاہویر جو اسٹیج کی طرف متوجہ تھا اسے جاتے دیکھ کر واپس مڑا، لیکن اگلے پل وہ پتھر کا بت بن چکا تھا۔ ہاتھ لگاؤ تو بے جان محسوس ہو۔ بے یقینی سی بے یقینی تھی۔ زرد روشنی میں زینب کا چہرہ چمک رہا تھا۔ وہ جتنا اسے حفظ کر چکا تھا، حجاب میں بھی اسے پہچان سکتا تھا۔ او خدایا، وہ پہچان گیا تھا۔ دل نے دھڑکنا بند کیا۔ اسے آنکھوں پر یقین کرنے میں دقت محسوس ہوئی تو وہ تیزی سے اٹھ کر اس طرف آیا جہاں زینب ارشمان کی کسی بات کا جواب دے رہی تھی۔ وہ شاہویر کو نہیں دیکھ رہی تھی اور شاہویر اس کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ لوگ، ہوائیں، کھانے، آوازیں، سب خاموش ہو گیا تھا۔ ساکن وقت کی گردش روک لی گئی تھی۔ شاہویر ارشمان کے پیچھے تھا، اس طرح کہ وہ زینب کو دیکھ سکتا تھا لیکن زینب نہیں۔ اس کے ساتھ سفید فراق میں بالوں کو خوبصورتی سے سنوارے سیاہ آنکھوں والی الاف کھڑی تھی، بالکل شاہویر کی طرح سیاہ آنکھیں۔ اسی لمحے ارشمان الاف کو گود میں بھرنے کے لیے جھکا اور زینب نے وہ دیکھا جسے اس نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ او خدایا، وہ شاہویر تھا، شاہویر درانی۔ زینب کی آنکھیں پتھرا گئی۔ اسے لگا فارم ہاؤس کی چھت اس کے سر پر آ گری ہو۔ شاہویر چھوٹے چھوٹے قدم لیتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم سے سانس نکلتی جا رہی ہو۔ دونوں کو یقین کرنے میں وقت لگنا تھا۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔ زرد روشنی ان دونوں کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ شاہویر نے ہاتھ بڑھا کر زینب کا ٹھنڈا یک ہاتھ چھوا۔ 6 سال، وہ اسے پورے 6 سال بعد دیکھ رہا تھا۔ لبوں پر مسکراہٹ تھی جبکہ آنکھیں نم۔ وہ رو رہا تھا یا ہنس رہا تھا؟ اس کا لمس محسوس کرتے زینب کو یوں لگا جیسے اس کے ہاتھ پر جلتے انگارے رکھ دیے گئے ہوں۔ شاہویر اس کے دونوں ہاتھوں کو آنکھوں سے لگا رہا تھا۔ زینب نے سختی سے آنکھیں میچ لی۔ وہ اپنے ہاتھ واپس کھینچ لینا چاہتی تھی لیکن اس میں اس وقت سانس لینے کی سکت بھی نہیں تھی۔ چہرہ لٹھے کی مانند سفید۔ میں تمہیں کبھی نہیں بھول سکا زینب، میری ہر سانس کے ساتھ مجھے تمہارا خیال آتا رہا۔ اس کی آواز نم تھی۔ تبھی آنکھوں میں حیرت لیے ان کے ساتھ کھڑے ارشمان ملک کو یوں لگا
جیسے کسی نے اس کا سر زور سے دیوار میں دے مارا ہو۔ کہانی یہاں سے پیچیدگیوں کی زیر ہو گئی تھی۔ تکون کے تینوں سروں پر کھڑے لوگ شل تھے، ششتر، شاکی، ہر چہرہ بے یقین۔ زینب نے بے یقینی سے 2 قدم پیچھے لیے۔ اسے اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ لوگ، ارشمان، الاف، پارٹی، اسے کسی چیز کا ہوش نہ رہا۔ 2 قدم اور پیچھے ہوئی اور صوفے سے جا لگی۔ اگلے لمحے وہ تیز تیز قدموں کے ساتھ وہاں سے باہر نکل گئی تھی۔ ارشمان کے لیے دنیا ساکت تھی، آنکھیں بے جان۔ اس کے پلانز کا وہ محل بھر بھری ریت کا تھا جو حالات کی سختی میں زمین پر گرتا چلا گیا تھا۔ سیاہ آسمان بادلوں سے بھرا ہوا تھا۔ بادلوں کا سینہ چیر کر آتی ہلکی ہلکی بوندیں زمین پر اپنا ماتھا پیٹ رہی تھیں۔ سڑک کے کنارے جلتی سنہری روشنیوں میں بارش کا عکس ایسا تھا جیسے ننھے ستارے آسمان سے اتر کر وہاں تیر رہے ہوں۔ ہر چیز اپنی جگہ فکس تھی۔ اگر کچھ غیر متوازن ہوا تھا تو وہ زینب کی زندگی تھی۔ اس کا تنفس کافی بگڑ چکا تھا، آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کی زندگی میں یکدم ٹھہراؤ آ گیا تھا، بالکل ایسے جیسے ساری دنیا حرکت میں ہو اور درمیان میں کھڑی وہ بے حرکت ہو۔ دل ایسا ہو رہا تھا جیسے کسی نے آری چلا دی ہو۔ شہبیر سے پہلی ملاقات، وہ بحث، تھپڑ، نکاح، کالی رات، ابا کے زہر برساتے الفاظ، امی کی ہچکیاں، ان کی دردناک موت، زینب کی 6 سالہ کانٹوں بھری زندگی، سب اسے سانس بسانس یاد آتا چلا گیا تھا۔ اسے اپنا جسم بے جان ہوتا محسوس ہوا تو سڑک کے کنارے رکھے ایک سنگی بینچ پر بیٹھ گئی۔ خوفزدہ نگاہوں سے وہ کچھ لمحے اپنے کپکپاتے ہاتھوں کو دیکھتی رہی۔ پھر انہیں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سڑک پر گزرتے لوگ اسے دیکھ رہے تھے، باتیں بنا رہے تھے۔ اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ اگر آج وہ نہ روتی تو اس کا دل پھٹ جاتا۔ اچانک اسے وہاں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ زرد سوکھے پتوں کو پیروں تلے رونتا ہوا کوئی اس کی طرف آ رہا تھا۔ اس نے چہرہ باہر نکالا۔ اگلے پل اس کا چہرہ سن ہو گیا تھا۔ شہبیر اس کے قریب بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔ بارش ان دونوں کے جسم کو بھگو رہی تھی۔ وہ خالی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی، جبکہ شہبیر میں اسے نظریں ملانے کی ہمت کہاں تھی۔ میں تمہارے پیچھے بہت بھاگا، تمہیں تکلیف دینے کے بعد پچھتاووں کے بوجھ نے مجھے ایسا جکڑا کہ میں ایک پل چین کی سانس نہیں لے سکا۔ وہ بولا تو اس کی آواز دور سے آتی محسوس ہوتی تھی، چہرہ غیر انسانی سا تھا۔
میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا لیکن مجھے بتایا گیا کہ تم اس دنیا میں نہیں ہو۔ اس روز مجھے لگا میری روح بھی پرواز کر گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، آواز بھاری ہوتی جا رہی تھی۔ زینب کے چہرے پر اس وقت کوئی تاثر نہیں تھا، وہ بس خاموشی سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس کی ساری دنیا نگل چکا تھا۔ وہ اٹھا اور زینب کے قدموں میں پنجوں کے بل بیٹھ گیا، اس کی گود میں دھرے ہاتھوں اپنے ہاتھوں میں لیے۔ زینب شرشر سی اسے دیکھے گئی۔ مجھے بس ایک دفعہ معاف کر دو، بس ایک دفعہ۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ میں تمہارے لیے کیا محسوس کرتا ہوں، لیکن اتنا کہہ سکتا ہوں کہ تمہارے بنا میں نے ایک پل زندگی کا نہیں جیا۔ بس یوں سمجھو، فارمیلٹی نبھاتا رہا۔ وہ رو رہا تھا اور زینب کو اپنے تن بدن میں انگارے دوڑتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ یکدم اسے اپنے ہاتھوں پر تپتے شعلوں جیسا احساس ہوا اور اسے اپنے جسم میں آگ بھڑکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ نفرت سے اس کے ہاتھ جھٹکتی وہ یکدم کھڑی ہوئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے دوبارہ چھونے کی؟ ایک دفعہ میری زندگی تباہ کر کے تمہارا بدلہ پورا نہیں ہوا جو اب دوبارہ چلے آئے ہو؟ اس کی آنکھوں میں نیری وحشت تھی۔ شاہویر سر کو نفے میں ہلاتا ہوا اس کے برابر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، بس ایک دفعہ معاف کر دو، بس ایک دفعہ۔ بھیگی آنکھوں کے ساتھ منت کی گئی تھی۔ زینب کو وہ شخص زہر سے زیادہ برا لگ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، اسے زندہ جلا کر راکھ کر دے۔ کیا کہا؟ شاہویر تو رانی کو معافی چاہیے؟ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسی تھی، آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر کرب بڑھتا جا رہا تھا۔ میں تمہیں اپنے سامنے نہیں دیکھنا چاہتی، دفع ہو جاؤ، چلے جاؤ، مر جاؤ تم۔ میں تمہیں اپنے سامنے نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس کے لہجے میں نفرت ہی نفرت تھی۔ وہ ایک بار پھر رونے لگی۔ زینب پلیز۔ شاہویر نے اس کے ہاتھ تھامنے چاہے مگر اس نے بری طرح جھٹک دیا تھا۔ وقت نے شاہویر کے چہرے پر ایسا تھپڑ مارا تھا کہ اس کی گردن ٹوٹ چکی تھی۔ خدا کے لیے دفع ہو جاؤ شاہویر، مجھے تم سے کراہٹ ہو رہی ہے، خدا کے لیے چلے جاؤ۔ مما، مما، مما۔ اسی لمحے دونوں نے بیک وقت آواز کے مرکز کی طرف دیکھا تھا۔ ننھی الاف زینب کو پکارتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی۔ شاہویر کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ وہ حیرت کے عالم میں کبھی زینب کو دیکھتا تو کبھی الاف کو۔ وہ جیسے کسی گمان کی یقین دہانی چاہتا تھا۔ ارشمان ان سے کچھ قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا۔
ایک امید جو ابھی پوری طرح سے محسوس بھی نہ ہو سکی تھی، وہ ٹوٹ کر اس کی آنکھوں میں کانچ بھر چکی تھی۔ مگر پھر بھی وہ مسکرا رہا تھا۔ شہویر کی دنوں رات اذیت، درد، پچھتاوا، آنسوؤں، خواری کا وہ اکیلا گواہ تھا۔ وہ کیسے اس سے اس کی ساری عمر کا اثاثہ چھین سکتا تھا؟ زرد لائٹس کی روشنی میں کھڑا وہ کسی عکس کی طرح لگ رہا تھا۔ نم آنکھیں، مسکراتے لبوں کے ساتھ اس نے دور سے شہویر کو بیسٹ آف لک کا سائن دیا اور لمبے لمبے قدموں سے وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ اسے اپنا آپ وہاں تھرڈ پرسن محسوس ہو رہا تھا۔ وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے گا، اس نے سوچ لیا تھا، اور اس نے مڑ کر دیکھا بھی نہیں تھا۔ اپنے حصے کی محبت وہ کر چکا تھا، اب اس پر اس کا کوئی حق نہیں تھا۔ بس وہ ایک خواہش تھی جو شاید اب حسرت بڑھنے والی تھی۔ ہلکی ہلکی بارش اب تھم چکی تھی۔ زمین پر کھڑے ان دو اشخاص کا بوجھ بادلوں کو اپنے بوجھ سے گھنا محسوس ہوا تو وہ خاموشی سے چل دیے۔ یہ رات آج اتنی آسانی سے ختم ہونے والی کہاں تھی؟ زینب الاف کو گود میں بھرے کھڑی تھی اور شہویر اس دنیا کا سب سے بے یقین انسان تھا۔ خدا نے ایک گناہ کے بدلے اسے کتنی بڑی سزا دی تھی۔ اس کی اپنی اولاد اس دنیا میں تھی اور اسے خبر بھی نہیں تھی۔ آنکھوں میں نمی لیے اس نے پہلے الاف کی طرف اشارہ کیا، پھر اپنے سینے کی طرف انگلی گھمائی۔ اس کی آنکھوں میں موجود سوال کو وہ سمجھ چکی تھی، بس بولی کچھ نہیں۔ وہ یقین دہانی مانگ رہا تھا۔ اب ڈیول ہونا؟ الاف پیشانی پر تیوریوں کو جال بچھائے سخت آواز میں بولی تو بیک وقت دونوں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ جو انکل کسی کو رلاتے ہیں وہ ڈیول ہوتے ہیں۔ آپ نے میری مما کو رلایا، اب ڈیول ہو۔ ننھی الاف کی ناک غصے سے سرخ پڑ رہی تھی۔ شہویر کے کانوں میں یہ الفاظ زور کی طرح پڑے تھے۔ دل پر کسی نے آری کا وار کیا تھا اور وہ کٹ کر دو حصے ہوا تھا۔ اس کی اپنی اولاد اسے شیطان کہہ رہی تھی۔ اس سے بڑا دکھ اس کے لیے کیا ہوگا؟ میں ڈیول نہیں ہوں بیٹا، میں اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح اسے بتائے وہ بد نصیب شخص اس کا باپ ہے۔ اس کی زبان کو جیسے یہ لفظ ادا کرتے لقوہ مار جاتا تھا۔ نہیں، آپ ڈیول ہو، بگ باس گڈ پرسن ہے، آپ ڈیول ہو۔ اپنے پورے وجود کی طاقت سے چیخی تھی۔ زینب بھی اس کے بیہیویئر پر ششدر تھی۔ الاف کا چہرہ اس وقت آگ کے مانند ہو رہا تھا۔ شہویر کی آنکھیں برستی چلی گئی۔ خدایا، اس کے انا نے اس سے کیا کیا نہیں چھینا تھا۔ میں اس نے زور سے اپنا سینہ مسلا۔ درد دل حد سے سوار تھا۔ زینب، کیا ایک دفعہ میں اپنی بیٹی کو گود میں لے سکتا ہوں؟ اس نے لاچارگی بھرا سوال کیا۔ بس ایک بار۔ نہ جانے کیا تھا اس کے لہجے میں کہ زینب انکار نہ کر سکے اور الاف کو گود سے نیچے اتار دیا۔ شہویر پنجوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ الاف اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ شہویر اسے اس طرح دیکھ کر مسکرا دیا تھا۔ وہ بالکل شہویر کی طرح تھی، ضدی، غسیل، شکل و صورت میں بھی وہ کافی شہویر سے ملتی تھی۔ اپنی باہوں کو اس کے گرد پھیلائے وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ اس کے آنسوؤں سے الاف کے کندھے بھیگ رہے تھے۔ اس لمس میں کتنا سکون تھا نا! اسے صدیوں بعد وہ سکون میسر ہوا تھا۔
وہ کبھی اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتا، اس کے چہرے پر جگہ جگہ بوسہ دیتا اور اگلے لمحے وہ اسے اپنے سینے میں بھینچ لیتا۔ وہ اس کی اپنی اولاد تھی، اس کا خون۔ اس کے لیے اس سے بڑی سزا واقعی کوئی بھی نہیں تھی کہ وہ اپنی اولاد سے انجان تھا۔ اب رو کیوں رہی ہو؟ ڈیول تو نہیں روتے۔ اس کی بات پر وہ نم آنکھوں کے ساتھ ہنس دیا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام شہزادی الاف ہے، اس نے فخریہ کہا تھا۔ وہ بالکل اسی کی طرح مغرور بھی تھی۔ چلو الاف۔ زینب کی اب بس ہو چکی تھی۔ اس نے الاف کو گود میں بھرا اور بنا شہابیر کو دیکھے ایک قدم آگے بڑھا دیے۔ زینب میری بات تو سن لو پلیز۔ وہ اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ جواب نفرت بھرا تھا، مگر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اسی کا حقدار تھا۔ پلیز ہماری بیٹی کی خاطر سن لو۔ اس کے الفاظ نے جیسے زینب کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی تھیں۔ حیرت کے عالم میں وہ وہیں ٹھہر گئی اور واپس مڑی۔ ہماری بیٹی؟ اس کی ساری حسیات جیسے اس ایک لفظ پر جکڑی گئی تھی۔ تصحیح کرو شہابیر درانی، وہ ہماری بیٹی نہیں، صرف میری بیٹی ہے۔ اس نے تنبیہ کرنے والے انداز میں انگلی اٹھائی تھی۔ اور جتنا ہو سکے میری اولاد سے دور رہو۔ وہ گھر رہی تھی۔ الاف کے گرد اس کا حصار غیر محسوس انداز میں سخت ہوا اور لمبے قدموں کے ساتھ وہ سڑک پار کر گئی۔ شہابیر ساکت رہ گیا۔ پچھلے 6 سالوں میں اس نے صرف خسارے ہی خسارے سمیٹے تھے اور یہ اس کی خود کی کرم نوازیاں تھیں، تو اب ملال کیسا؟ ہر بات برطرف اسے آج اپنا سینہ پہلے سے کافی ہلکا محسوس ہوا تھا۔ زینب زندہ تھی، اس کی ایک بیٹی تھی۔ اس کے لیے آج کے دن ان چیزوں کے لیے خوش ہو لینا چاہیے تھا۔ وہ خوش ہوا تھا، مگر اس خوشی میں ایک کسب باقی تھی۔ الاف بار بار پلٹ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ باقی دنیا اس کے لیے آج بے نور تھی۔ اس نے زینب کو رکشے میں بیٹھ کر جاتا ہوا دیکھا۔ کچھ ہی پلوں میں رکشہ غائب ہو گیا تھا۔ چمکتے چاند کی روشنی میں وہ اب سڑک پر تنہا رہ گیا تھا، دل بھاری اور روح زخمی۔ اس نے شرٹ کے آستین سے اپنے آنسو پہنچے اور واپس فارم ہاؤس جانے کی بجائے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ رات کافی گہری ہو گئی تھی۔ نشا کافی پریشان ہو گئی تھی۔ وہ بار بار زینب کا نمبر ملا رہی تھی، مگر نمبر پاور آف آ رہا تھا۔ اس دنیا میں کئی سال اس نے اکیلی روح بن کر گزارے تھے۔ زینب کے آ جانے کے بعد جیسے اسے اللہ نے ایک حقیقی رشتہ عطا کر دیا تھا۔ اس کے بنجر رشتوں کے زمین میں جیسے ایک تازہ پھول کھل آیا تھا۔ الاف کی پیدائش کے بعد تو اس کا ان سے خاندان والا تعلق بن گیا تھا۔ الاف سے اسے بہت محبت تھی، بالکل ماں جیسی محبت، خالص، بے غرض، بے لوث۔ اس کا دل فکر سے بیٹھا جا رہا تھا۔ دروازے کے قریب کھڑی ہو کر وہ ادھر ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ جب دروازے پر بیل ہوئی تھی، وہ بھاگ کر دروازے تک گئی۔ زینب کو دیکھ کر اس نے سکھ کا سانس لیا تھا، لیکن ساتھ ساتھ وہ ٹھٹکی تھی۔ اس کی آنکھیں روئی روئی سی تھیں، وہ ابھی بھی رو رہی تھی۔ نشا کو فکر لاحق ہوئی۔ اس نے جلدی سے الاف کو اس کی گود سے لیا اور اسے اندر آنے کا راستہ فراہم کیا۔ زینب تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ سوالوں کی بوچھاڑ کی گئی تھی، مگر وہ اس حالت میں کہاں تھی کہ اسے جواب دے پاتی۔ نقاب نوچ کر اتارتے وہ صوفے پر گر گئی اور ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ نشا کی فکر میں کئی گنا اضافہ ہوا تھا۔ الاف کو اس نے چاکلیٹس دے کر کمرے میں بھیج دیا تھا اور خود زینب کے لیے پانی لائی تھی۔ زینب چپ ہو جاؤ، پانی پیو پلیز۔ اس نے گلاس زینب کے لبوں سے لگایا۔ ہچکیوں کے درمیان 2 گھونٹ بھرنے کے بعد اس نے گلاس پرے دھکیلا۔ کیوں رو رہی ہو؟ کچھ بتاؤ، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے یار۔ نشا بھی رو دینے کو تھی۔ زینب عجیب نظروں سے چند پل اسے دیکھتی رہی۔ آپی وہ واپس آ گیا ہے۔ وہ نشا کے گلے سے لگ کر زور زور سے رو رہی تھی۔ دل میں درد ہر لمحہ بڑھتا جا رہا تھا۔ نشا ایک لمحے کو ساکت ہوئی۔ میرا سب کچھ چلانے کے بعد اب وہ شخص چاہتا ہے کہ میں اسے معاف کر دوں؟ میں اسے نہیں دیکھنا چاہتی، پھر وہ کیوں آیا میرے سامنے؟ اسے نہیں آنا چاہیے تھا، اسے اب تک مر جانا چاہیے تھا۔ وہ کیوں نہیں مرا؟ اسے مر جانا چاہیے تھا۔ اس کی ہچکیاں بلند ہو رہی تھی۔
نشا اس کی کمر تھپک رہی تھی۔ آپی میں الاف پر اس کا اثر نہیں پڑنے دوں گی۔ وہ اسے الگ ہو کر جنونی ہو رہی تھی، ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ اس کی جرأت کیسے ہوئی میری بیٹی کو اپنی اولاد کہنے کی؟ اس بار میں اسے اپنا کچھ بھی برباد نہیں کرنے دوں گی۔ میں الاف کو لے کر کہیں دور چلی جاؤں گی، مگر اسے کبھی نہیں۔ وہ نیم پاگل لگ رہی تھی۔ نشا نے اس کی بات درمیان میں اچک لی۔ خدا نخواستہ زینب، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کہاں جاؤ گی اور کیوں جاؤ گی؟ اسے زینب کی اس بات کا برا لگا تھا۔ وہ ہٹ نظر آ رہی تھی۔ زینب کے پاگل پن میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ ابھی وہ درندہ ہے۔ نشا نے نرمی سے اس کے ہاتھ پکڑے۔ اس کی سرخ آنکھوں میں جھانکتی وہ نرم انداز میں بولنا شروع ہوئی تھی۔ بھاگنا حل نہیں ہے زینب۔ کہاں تک بھاگو گی؟ مقابلہ کرو، حل نکالو۔ کیا حل نکالوں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ بے بسی، لاچارگی، قرب، ٹھیس ملاؤ تو اس وقت زینب کا لہجہ بن رہا تھا۔ تم اسے اس کی من چاہے خوراک نہیں دو گی، تم اسے معافی نہیں دو گی، نہ ہی یہاں سے بھاگو گی۔ نشا نے لفظوں پر زور دے کر کہا۔ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی، بھاری آواز میں اس نے کہا تھا۔ دل میں درد کی جو ٹھیسیں اٹھ رہی تھی وہ الگ۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر یوں ہی ہر گنہگار کو آسانی سے معافی ملتی رہے تو لوگ یہ سمجھ کر گناہ کرتے جائیں کہ وقت آنے پر معافی مانگ لیں گے۔ زینب خاموش ہو گئی تھی۔ تم نہیں بھاگو گی، میں تمہارے ساتھ ہوں، اوکے؟ وہ اس کا سر اپنے کندھے پر رکھے اسے اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی، دلاسے دے رہی تھی۔ زینب آنکھوں کو بند کیے بس سن تھی۔ یہ سچ تھا کہ اس کندھے پر سر رکھتے ماں، بہن، دوست، ہر رشتے کی کمی ختم ہو جاتی تھی۔ وہ کندھا اسے سکون دیتا تھا۔ اب بھی اسے سکون مل رہا تھا۔ پچھلے 2 گھنٹے اب دھندلے پڑ رہے تھے۔ اگلے چند منٹوں میں اس کا کنیکشن کچھ گھڑیوں کے لیے اس دنیا سے منقطع ہوا تھا۔ سارے درد اگلی صبح تک اس کے انتظار میں وہیں آس پاس بھٹکتے رہیں گے۔ دو دن بعد ایم انڈسٹریز کی شان و شوکت پہلے کی طرح قائم تھی۔ وہاں موجود سبھی نفوس کی زندگی اپنی ڈگر پر تھی، پہلے کی طرح مصروف و مطمئن، مگر کوئی تھا جس کی زندگی میں ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ وہ نہ آگے بڑھ پا رہا تھا اور نہ ہی پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہتا تھا۔ عجیب سی کیفیت تھی، بے چینی ہی بے چینی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ پر جھکا کچھ ٹائپ کرتا، پھر مٹا دیتا۔ دماغ مکڑی کے جالے کی طرح الجھا ہوا تھا۔ اس نے تھک ہار کر تیزی سے لیپ ٹاپ بند کیا اور میز پر رکھا پانی کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ اسے زینب کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے تھا، مگر نہ جانے کیوں پھر بھی اس کا خیال جاتا ہی نہیں تھا۔ دل کی ہر دھڑکن جیسے اس کے نام کی دستک ابھی تک دے رہی تھی۔ اس کا سر پھٹ رہا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ اپنا سر زور زور سے دیوار میں دے مارے، لبوں کو آپس میں بھینچے۔ وہ بڑی مشکل سے خود پر ضبط کیے بیٹھا تھا۔ تھک ہار کر اس نے سر کرسی کی پشت پر گرا دیا تھا۔ ابھی سکون کے چند سانس ہی لیے ہوں گے جب کوئی زور سے دروازہ دھکیلتا اس کے آفس میں انٹر ہوا تھا۔ وہ جھٹ سے سیدھا ہوا۔ سامنے شاہویر تھا۔ اس کے قریب آ کر وہ رکا۔ چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ 2 دن سے اوائڈ کیوں کیا ہوا ہے مجھے؟ وہ غصے سے دانت پیس کر بولا۔ کچھ نہیں، کام کا لوڈ بہت ہے، ارشما نے مصروف انداز میں کہہ کر سامنے رکھی نیلے رنگ کی فائل کھول لی تھی۔ شاہویر کا دماغ مزید گرم ہو گیا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور فائل اس کے ہاتھ سے کھینچ کر دور پھینکی۔ بھاڑ میں گیا کام، تجھے میں نظر نہیں آ رہا؟ اس بار ارشمان کے چہرے پر ناگواری کی واضح لکیریں نمودار ہوئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ارشمان غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اور جو تم کر رہے ہو وہ کیا ہے؟ اپنی محبت کا سوگ منا رہے ہو یا پھر اسے حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پیر مار رہے ہو؟ ارشمان کو گہرا شوق لگا تھا۔ اس کی بات پر وہ پچھا سا گیا۔ جو بھی کر رہے ہو، چھپنا حل نہیں ہے۔ کب تک چھپو گے مجھ سے؟ اب کی بات شاہویر کا لہجہ کافی دھیما تھا، آنکھوں میں بے بسی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور ارشمان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔
ارشمان نہ جانے کیوں اسے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ شاہویر نے اس کے گرد اپنے بازو حمائل کر دیے، اس کے کندھے پر تھوڑی رکھے وہ آنسو بہا رہا تھا۔ یہ کیا ہو گیا ارشمان، یہ کیا ہو گیا؟ ارشمان تو اس کے گرد بازو بھی نہ پھیلا سکا، وہ بنا سانس لیے کھڑا تھا جیسے مٹی کا بت۔ تم میرے دوست نہیں، میری جان ہو، میں تجھے نہیں کھو سکتا یار، اس کی آواز میں خوف بول رہا تھا۔ ارشمان کے دل پر جیسے بار بار کوئی خنجر گھونپ رہا تھا۔ ارشمان بڑا غلط ہو گیا یار، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ارشمان کو اپنی آنکھیں نم ہوتی محسوس ہوئی تھیں۔ اس نے شاہویر کو خود سے دور کرتے اسے کندھوں سے مضبوطی سے تھاما تھا۔ کچھ غلط نہیں ہوا، اور اگر ہوا بھی تو درست وقت پر اسے سدھارنے کا موقع مل گیا۔ شاہویر دونوں لبوں کو آپس میں پیوست کیے چہرہ دوسری طرف کر گیا تھا۔ میں تجھ سے جھوٹ نہیں بولوں گا، اس سے دستبرداری میرے لیے جان لیوا ہوگی، لیکن اگر تمہیں واقعی پچھتاوا ہے تو تم اسے ہر حال میں منا لو گے۔ وہ اسے حوصلہ کم چیلنج زیادہ کر رہا تھا۔ شاہویر کے چہرے پر انتشار پھیل گیا۔ زینب کو تو نے بہت دکھ دیے ہیں، اگر تو ان دکھوں کا مداوع کر سکتا ہے تو ٹھیک، وگرنہ سوری شاہویر، میں تیرے کسی کام نہیں آ سکوں گا، صاف چٹا جواب دے دیا گیا تھا۔ وہ بات جو شاہویر نے کہی نہ تھی مگر کہنا ضرور چاہتا تھا، ارشمان نے پہلے ہی اس کی آنکھوں میں پڑھ لی تھی۔ اسی لمحے زینب ہاتھوں میں فائل لیے دروازہ دھکیلتی اندر آئی۔ شاہویر جو کچھ کہنے کے لیے منہ کھول رہا تھا وہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ زینب کی نظر جب شاہویر پر پڑی تو اس کا جسم وہیں ساکت ہوا۔ کچھ لمحے وہاں گہری خاموشی کا راج رہا، دل تینوں کے برابر کی سپیڈ میں دھڑک رہے تھے۔ اگلے لمحوں میں زینب کی آنکھوں میں نفرت و ناگواری اتری۔ میں بعد میں آ جاؤں گی سر، سوری ٹو ڈسٹرب، وہ ارشمان سے کہتی تیز قدموں کے ساتھ باہر نکل گئی۔ شاہویر ابھی بھی سانس نہیں لے رہا تھا، نظروں میں زخمی پن اتر آیا تھا۔ اس نے ارشمان کو رحم طلب نگاہوں سے دیکھا۔ اس نے بے نیازی سے کندھے اچکائے اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ تیری اکیلے کی جنگ ہے، سوری میں کوئی مدد نہیں کروں گا، اس نے کہہ کر لیپ ٹاپ کھول لیا۔ یہ واضح اشارہ تھا کہ وہ مزید یہاں اپنا وقت برباد نہ کرے۔ شاہویر کچھ پل مٹھیاں بھینچے بے بسی سے اسے دیکھتا رہا تھا، اور اگلے پل اسے لگئی ساری امیدوں پر ہزار دفعہ لعنت بھیجتا وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی ارشمان نے ایک بار پھر خود کو کرسی کی پشت پر گرا دیا تھا۔ نہ جانے کیوں مگر اس کا دل آج رو رہا تھا۔ اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا تو اس نے شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھولے اور آنکھیں موند گیا۔ اسے اس وقت دیکھ کر لگتا تھا جیسے بھکاری سکون کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہو، اور اس کے سارے دن کی خواری کے بعد اس کے کشکول میں چند سکے سکون کے ڈال دیے گئے ہوں۔ تیزی سے سیڑھیاں اترتی وہ سیدھا اپنے کیبن میں آئی تھی۔ الاف صوفے پر سو رہی تھی۔ اس کے کیبن میں یہ اسپیشل صوفہ ارشمان ملک نے اسپیشلی اپنی بیسٹ فرینڈ یعنی آفت کے پرکالہ کے لیے سیٹ کروایا تھا۔ اس نے ایک تفصیلی نگاہ اس پر ڈالی اور فائل دور ٹیبل پر غصے سے اچھال دی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، خون میں جیسے انگارے سے دوڑ رہے تھے۔ وہ جتنا اس شخص سے دور بھاگ رہی تھی وہ اتنا اس کے سامنے آ رہا تھا۔ اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا تو اس نے نقاب کو ناک سے نیچے کھسکا دیا۔ اب اسے سانس آ رہی تھی۔ اس کیبن کا دروازہ لکڑی کا تھا، باہر سے کچھ نظر نہیں آتا تھا، سو وہ ایزلی رہ سکتی تھی۔ الاف کو 2 دن سے بخار تھا، اس کی پریشانی الگ، اور اب اس شخص سے سامنا ہو گیا اس کا رونا دھونا الگ۔ وہ زندگی سے زچ ہوئی تھی۔ الاف کا بخار چیک کر کے ابھی موڑی ہی تھی جب اس کے کیبن کا دروازہ کھلا اور کوئی آہستگی کے ساتھ اندر آیا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر وہیں ٹھہر سا گیا۔ وہ بنا حجاب کے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ آج بھی وہ اتنی ہی خوبصورت تھی کہ شاہویر دورانی کا دل اسے دیکھ کر دھڑکنا بھول گیا تھا۔ وہ ساکت ہو گئی۔ مقابل کی آنکھوں میں ایک عجیب ہی چمک تھی۔ وہ اسے دیکھ بس مسکرائے جا رہا تھا۔ زینب کا خون کھول اٹھا۔ کیا لینے آئے ہو یہاں؟ ابھی جی نہیں بھرا تمہارا؟ اب کیا چاہتی ہو میری زندگی سے؟ وہ انتہائی زہریلے لہجے میں بولی تھی، مگر مقابل کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ اسے جی بھر کر دیکھ لینا چاہتا تھا۔ آج سے اسے کوشش جاری کرنا تھی۔ وہ سب سہے گا، اس کا غصہ، اس کے تھپڑ، جھٹکنا، سب برداشت کرے گا۔ آخر وہ برداشت کروا بھی تو چکا تھا۔ میں بس معافی مانگنا چاہتا ہوں، بس معافی؟ اسے جیسے جھوک سنایا گیا تھا۔ شاہویر دورانی، تم معافی تو کیا میری نفرت کے لائق بھی نہیں ہو، اس نے استضاعیہ لہجے میں جتایا۔ جانتا ہوں، اعتراف کیا گیا تھا، تکلیف نہیں ہوتی،
زینب نے اسے متعجب ہو کے دیکھا۔ ہوتی ہے، بہت ہوتی ہے۔ محترمہ کے سوال کا سچی سچی جواب دیا جا رہا تھا۔ تو پھر زندہ کیوں ہو اب تک؟ تمہیں مر جانا چاہیے تھا۔ معلومات میں اضافہ کیا گیا تھا۔ شہابیر نے چونک کر اسے دیکھا۔ آنکھوں میں زخمی تاثر اترا اور اگلے لمحے وہ بھاری آواز کے ساتھ بولا، اگر تم نے میرے مرنے سے مجھے معاف کر دو گی تو میں مر سکتا ہوں۔ زینب کو اس کے سامنے کھڑا شخص جوکر سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ میں اس زندگی میں تو کیا، روز محشر تک تمہیں گھسیٹوں گی۔ تم نے مجھے جتنے گھاؤ دیے سب کا حساب لوں گی۔ انگلی اٹھا کر لفظوں پہ زور دیتے وہ جیسے غرائی تھی۔ ایک موقع زینب، پلیز، ہر غلطی کی معافی ہوتی ہے۔ وہ گڑبڑایا تھا۔ غلطیوں کی معافی ہوتی ہے، گناہوں کی نہیں۔ کفارہ تو ہوتا ہے نا؟ کہو، کیا کفارہ ادا کرنا ہوگا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ فوراً بولا، تم سے حساب صرف میرا اللہ لے گا، اب یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اس نے حقارت سے کہہ کر رخ ٹیبل کی طرف موڑ دیا۔ بے خیالی میں اسے یاد ہی نہیں تھا کہ وہ بے نقاب کھڑی ہے۔ غصہ ہی اتنا تھا۔ شہابیر اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں بولا تھا۔ اس کی نظر اب احلاف پر تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا ہوا اس کے قریب گیا۔ کچھ لمحے وہ اسے دیکھتا رہا۔ کتنا سکون پنہاں تھا اس چہرے کو تکنے میں۔ وہ جھکا اور لب اس کی پیشانی پر رکھے، پھر باری باری دونوں گالوں پر بوسہ دیا۔ ایسا کرتے ہوئے اس کی روح میں سکون ہی سکون اتر گیا۔ یہ لمس اس کے لیے دنیا سے انوکھا تھا، مائنڈ بلیسنگ۔ اس کے قریب بڑبڑاتا ہوا وہ پیچھے ہوا اور اب وہ زینب کے سامنے کھڑا تھا۔ کسی روز تمہارا یہ پتھر دل موم ضرور ہوگا اور میں اس امر تک اپنی جان تک لگا دوں گا۔ کہہ کر وہ رکا نہیں اور زینب کا پارا 7ویں آسمان تک چڑھ گیا تھا۔ وہ دانت پیستی ہوئی اسے کتنی ہی گالیوں سے نواز رہی تھی، یہ اس نے گنتی نہیں کی تھی۔ کافی دنوں سے الاف کی طبیعت بہت خراب تھی۔ زینب نے آفس سے چھٹی لے لی تھی۔ نیشا بھی اس کے لیے بہت پریشان تھی۔ آج کل وہ بھی جلد گھر آ جایا کرتی تھی۔ الاف کا بخار اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ جسم سے ماس جیسے پگھلتا جا رہا تھا۔ وہ چند دنوں میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی تھی۔ گلابی چہرہ سیاہی مائل ہو رہا تھا۔ آج بھی اسے کافی تیز بخار تھا۔ رات کے تقریباً 3 بج رہے تھے۔ وہ اس کی زبان کے نیچے تھرمومیٹر دیے بیٹھی تھی۔ آنکھوں میں فکر اور آنسو تھے۔ چند سیکنڈز کے بعد جب اس نے تھرمومیٹر نکالا تو اس پر درجہ ہندسہ دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ بخار 105 فارنہائٹ اسکیل پر تھا۔ الاف کا چہرہ دہکتی بھٹی کی مانند ہو رہا تھا۔ تنفس کافی حد تک تیز۔ کھانس کھانس کر اس کا ننھا وجود لرز رہا تھا۔ اس نے بیڈ کے دونوں دراز ٹٹولے۔ دوائی ختم ہو چکی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ الاف کی نیم بے ہوشی کی حالت میں کڑھانے کی آوازیں اس کے دل پر بھاری ضرب لگا رہی تھیں۔ وہ اسی لمحے بھاگ کر نیشا کے کمرے میں گئی تھی اور کچھ منٹوں بعد وہ دونوں الاف کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی۔ نیشا نے اس کا ماتھا چھوا تو اسے لگا جیسے اس کا ہاتھ آگ میں جلتے کوئلے سے ٹکرا گیا ہو۔ وہ بھی متفکر ہو چکی تھی۔ دونوں نے باہر نکل کر دیکھا۔ اس وقت گلیاں، سڑکیں سنسان تھیں۔ وہ مایوس ہو کر واپس لوٹی۔ فکر دگنا ہو گئی تھی۔ آپی، الاف کو کچھ ہو گیا تو میں سہ نہیں پاؤں گی۔ زینب کا الاف کے ننھے گرم ہاتھوں کو بار بار چوم رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا زینب، فکر مت کرو، اس نے نرم لہجے میں تسلی دی۔ پھر الاف کو دیکھ کر بولی، ہمیں اس وقت کسی کی مدد لینی ہوگی۔ زینب، کوئی ایسا ہے تمہارے ذہن میں جسے تم کال کرو اور وہ تمہاری مدد کرنے سے انکار نہ کرے؟ وہ استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ زینب نے سر کو نفی میں ہلا دیا۔ تمام راستے مسدود دکھائی دے رہے تھے۔ اچانک ایک خیال اس کے ذہن میں ایسے چمکا جیسے بند کوٹھری میں روشنی کی ہلکی سی لکیر آدھی دکھائی دی ہو۔ اس نے آنسو پوچھتے ہوئے نیشا کو پکارا۔ آپی، ارشمان ملکی الاف کے ساتھ بہت انسیت ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ ہماری مدد کر دیں گے۔ نیشا نے فوراً اسے کال کرنے کو کہا۔
دوسری طرف ارشمان اس وقت گہری نیند میں تھا۔ وہ جب سوتا تو گدے، گھوڑے، بیل سب بیچ کر سوتا تھا، دنیا میں قیامت برپا ہو جائے مگر اس کی نیند خراب نہیں ہونی چاہیے، جناب کا اصول تھا۔ اس کا فون بجا تو ایک مرتبہ ہلکا سا کسمسایا تھا مگر نیند نہیں ٹوٹی۔ دوسری بار بجا تو اس کی نیند میں ہلکی سی خراش آئی، وہ پھر بھی سویا رہا۔ فون کرنے والا شاید کوئی ڈیٹ تھا۔ فون تیسری بار بجا تو اسے شدید غصہ آیا۔ فون اوکے کر کے کان سے لگاتے وہ بیزاریت سے گویا ہوا۔ رات کے اس وقت کس کی وفات ہو گئی ہے؟ کیوں فون کر رہے ہو؟ نیم خماری کی وجہ سے بھاری ہوتی آواز میں بیزاریت شامل تھی۔ ہیلو ارشمان سر؟ دوسری طرف سے آواز زینب کی تھی۔ اس پر سخت حیرت ٹوٹی، نیند اسی لمحے اڑن چھوئی اور وہ انسان کا بچہ بن کر اٹھ بیٹھا۔ سوری مس زینب، خیریت؟ آپ رات کے اس وقت کیوں کال کر رہی ہیں؟ اس نے فوراً پوچھا۔ وہ فون کی دوسری طرف موجود زینب کی سسکیاں سن سکتا تھا۔ سر الاف، مجھے آپ کی مدد کی سخت ضرورت ہے الاف۔ اس کا گلا رن گیا۔ کیا ہوا الاف کو؟ الاف کے نام پر اس کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ بچی اب اسے زیادہ عزیز ہو گئی تھی جب سے اسے معلوم ہوا تھا کہ وہ شاہویر کی اولاد ہے۔ الاف کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ پلیز میری ہیلپ کریں پلیز۔ وہ تیزی سے بیڈ سے نیچے اترا۔ اس وقت وہ بلیک نائٹ سوٹ میں ملبوس تھا۔ آپ فکر نہ کریں، میں ابھی پہنچتا ہوں۔ نیند گئی بھاڑ میں۔ وہ جلدی جلدی وارڈروب سے کپڑے نکال کر واش روم گیا۔ چینج کرنے کے بعد اب وہ میز سے اپنا پرس، گاڑی کی چابیاں اور کچھ ضروری سامان اٹھا رہا تھا۔ اگلے چند سیکنڈز میں اس نے خود کو گاڑی میں بیٹھتے دیکھا اور اس کے جسم میں جتنی طاقت تھی اس نے ایکسیلیٹر پر لگا دی تھی۔ یہ شہر کی ایک پرائیویٹ کلینک کا منظر ہے جہاں ارشمان ملک الاف کو گود میں بھری راہداریوں میں تقریباً بھاگ رہا تھا۔ زینب اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ الاف کا سانس اکھڑ رہا تھا، بخار کی حدت کافی تیز ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر علی شاہ اس کا پرانا دوست تھا۔ جب بھی وہ ڈائریکٹ ڈاکٹر روم میں گھس گیا تھا اسے فوراً مریض بیڈ پر لٹایا گیا اور ڈاکٹر اس کا معائنہ کرنے لگے تھے۔ فوراً اسے علاج دیا گیا تھا۔ زینب کا رواں رواں تڑپ رہا تھا۔ الاف اس کی ٹوٹل زندگی کا سرمایہ تھی۔ ارشمان بھی متفکر سا راہداری میں کھڑا موبائل فون میں بزی تھا۔ الاف کو ڈرپس چڑھا دی گئی۔ زینب کو اس کے ساتھ رہنے کی ہدایات دے کر ڈاکٹر اب ارشمان سے کچھ کہہ رہے تھے۔ اس کے تاثرات دیکھ کر لگ رہا تھا معاملہ سنجیدہ تھا۔ ڈاکٹر نے اسے ایک پرچی تھمائی جس پر ٹیسٹ کی ایک لمبی قطار تھی۔ اس نے ایک نظر روتی ہوئی زینب کو دیکھا۔ اسے کچھ بھی بتائے بنا وہ وہاں سے تیز قدموں کے ساتھ باہر آ گیا۔ موبائل نکال کر وہ کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ تمہاری بیٹی کی طبیعت کافی سیریس ہے۔ پھر ہسپتال کا مطلوبہ ایڈریس لکھا گیا اور پیغام پر سینڈ کا آپشن پریس کیا گیا۔ ہواؤں کی دوش پر سفر کرتا ہوا وہ میسج دورانی ہاؤس کی راہداریوں سے گزرتا ہوا اپنے مطلوبہ مقام تک پہنچا تھا۔ شاہویر کے موبائل کی ہلکی سی بپ بجی۔ یہ تقریباً 4:30 کا وقت تھا۔ وہ ابھی ابھی تہجد پڑھ کر فارغ ہوا تھا، ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے۔ آج کل اس کی دعائیں زینب اور الاف سے شروع ہو کر انہیں پر ختم ہو جاتی تھیں۔ قدرت نے اسے ایک ایسے دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا جہاں اس کے لیے شفاعت ہوتی مگر سکون ابھی بھی نہیں تھا۔ الاف اس کے جگر کا ٹکڑا تھی۔ زینب اب اس کے سامنے تھی مگر اس کے پاس نہیں۔ وہ اسے پانے کے لیے تہجد کا سہارا لیے ہوئے تھا، کیونکہ کہتے ہیں تہجد وہ عبادت ہے جو ناممکنات کو بھی ممکنات میں ڈھال دیتی ہے۔ الاف کی سلامتی کی دعا کرتے نہ جانے کیوں اس کا دل شدت سے دھڑکا تھا، ایسے ہی جیسے اس کے جسم سے کوئی عضو کھینچ کر علیحدہ کیا جا رہا ہو۔ وہ اٹھا اور موبائل کی طرف آیا۔ اسکرین روشن ہوتے ہی جو کچھ اس نے دیکھا، موبائل چھوٹ کر اس کے ہاتھ سے زمین پر گر پڑا۔ ابھی تک اس کی بنجر زندگی میں ایک کومپل کھلنے کی صرف امید جاگی تھی اور وہ ابھی سے دور جاتی سنائی دی۔ اسے لگا سب کچھ یکدم بے نور ہو گیا، دنیا اندھیر۔ دل نے دھڑکنا بند کر دیا۔ اسے ایک لمحے وہ کچھ پروسیس نہ کر سکا، نہ اسے وقت کا ہوش رہا نہ ہی خود کا۔ بس ایک بات تھی جو بار بار دل و دماغ کو آری کی طرح چیر رہی تھی۔ ڈیول کو اس وقت شہزادی الاف کے پاس جانا تھا۔ وہ اندھا دھند باہر بھاگا۔ گاڑی میں بیٹھتے اس کا دل بند ہو رہا تھا۔ 1 گھنٹے کا راستہ 15 منٹ میں طے کرتے وہ ہسپتال پہنچا۔ گاڑی سے اترتے وہ اندھا دھند راہداریوں میں بھاگ رہا تھا۔ نگاہیں بس اسے ڈھونڈ رہی تھی جسے اس نے صدیوں پہلے اپنے ہاتھوں سے گنوا دیا۔ ایک کمرے کے اندر جھانکتے ہی اس کی تلاش آخر کار ختم ہو ہی گئی۔ سبز پردے کے اس طرف بیٹھی زینب کا رخ دوسری طرف تھا۔
اس طرح کہ اس کا نیم رخ شاہویر کو نظر آ رہا تھا۔ وہ پھر بھی اسے پہچان گیا۔ یہ وہ چہرہ تھا جس پر لاکھ مرضی پردے چڑھے ہوں۔ وہ لاکھوں کی بھیڑ میں بھی اسے پہچان سکتا تھا۔ تیز تیز قدموں کے ساتھ وہ اندر گیا۔ نالیوں کا جال، سوئیاں، مشینیں اور ان سب کے درمیان بے سود پڑی شہزادی الاف کو دیکھ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ پیروں کو زمین نے جکڑ لیا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی الاف سے ملاقات دوبارہ اس حال میں ہوگی۔ نم آنکھوں کے ساتھ وہ جھکا اور اس کی پیشانی پر لب رکھ دیے۔ زینب اسے دیکھتے ہی جھٹکے سے بیڈ سے نیچے اتری تھی۔ آنکھوں میں وہی پرانی نفرت تھی۔ آپ یہاں کیسے آئے؟ اور آپ کو کس نے اجازت دی میری بیٹی کو اس طرح بار بار چھوڑنے کی؟ لہجے میں ناگواریت لیے وہ آہستگی کے ساتھ چیخی۔ شاہویر کا دل لمحے کے 1000ویں حصے میں کٹ گئے کئی ٹکڑے ہوا تھا۔ کیا مطلب زینب؟ الاف میری اولاد ہے اور اپنے اولاد سے ملنے کے لیے مجھے اجازت لینا ہوگی؟ آواز ٹھیس ٹھسا تھی۔ اس بات پر اسے واقعی درد ہوا تھا۔ کتنی بار کہوں کہ وہ تمہاری نہیں میری اولاد ہے؟ دور رہو الاف سے۔ شاہویر کا دل اس نے مٹھی میں مروڑ کر دیوار پر دے مارا، مگر پھر بھی وہ مضبوطی کے خون پیے کھڑا رہا۔ وہ بیمار ہے، اسے میری ضرورت ہے۔ یہ ایک باپ کی التجا تھی۔ میں اکیلی اسے دیکھ سکتی ہوں، پلیز یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ انتہائی زہریلے لہجے میں بولتی اسے جانے کا اشارہ کر رہی تھی۔ شاہویر کا دل پوری طرح سے زخمی ہوا، مگر سامنے والی کے حکم کی تعمیل اس کے دل سے زیادہ ضروری تھی۔ ٹھیک ہے، میں باہر ہوں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا، اس نے ضبط سے کہا۔ یہ لمحہ اسے محسوس ہوا تھا جب مجرم اپنے مدعی کے سامنے گردن کٹانے کو سر جھکا گیا۔ اس نے الاف کو الوداعی نظروں سے دیکھا۔ ایک اور محبت کا نشان اس کی پیشانی پر درج کیا اور بہت پھل بہتی آنکھوں کے ساتھ وہاں سے نکل گیا۔